جو شخص خود ریحانہ ڈار صاحبہ سے اپنے علاقے میں اپنا الیکشن ایک خاتون سے ہار چکا ہو، سر یقین کرے کہ اس ڈیفنس منسٹر کو نہ ڈیفنس منسٹر بننے کا حق ہے، نہ ان کو خواتین کے بارے میں بات کرنے کا کوئی حق ہے۔ سنیں گے دوسرا، اسپیکر صاحب انسان بہت خوبصورت کوٹس بتاتا ہے، کوئی اچھی ضرب المثل دیتا ہے اور سر اس کی وجہ سے تاریخ میں اس کا نام رکھا جاتا ہے، لیکن سر ڈیفنس منسٹر نے کچھ سالوں سے ایک فکرہ رٹا ہوا ہے اور کل بھی سر انہوں نے دہشت گردی کے بجائے پی ٹی آئی کو فکس کرتے ہوئے سارا الزام انہوں نے پی ٹی آئی کے اوپر لگایا، اور سر انہوں نے کل اپنا خوبصورت محاورہ یا فکرہ جو یہ سمجھتے ہیں کہ ان کی شان میں بڑی عزت میں اضافہ ہوتا ہے، سر انہوں نے کہا کہ جی کوئی شرم ہوتی ہے، کوئی حیا ہوتی ہے، شاید یہ سمجھتے ہیں کہ ان کو ثواب ملتا ہے سر یہ بات کر کے۔ تو سر میں ان کی طرف ان کا فکرہ لوٹانا چاہتی ہوں کہ آپ نے الیکشن ہر دفعہ ہارا، آپ ریحانہ ڈار صاحبہ سے جو ہے آپ ہارے، اس کے بعد آپ ڈیفنس منسٹر بنے، اور جو آپ کی یہاں پہ تقریریں تھی عام فوج کے خلاف، آپ کو ڈیفنس منسٹر بننے کا بھی حق نہیں ہے، آپ ہارے ہوئے ہیں۔ تو سر ان کا فکرہ ان کی طرف لٹا دیتی ہوں کہ کوئی شرم ہوتی ہے، کوئی حیا ہوتی ہے، لیکن تمہیں کیا پتا کہ وہ کیا ہوتی ہے۔ قیدی نمبر 804 کے علاوہ کیسی بات کریں جس نے پاکستان کا سب سے بڑا الیکشن سر ابھی جیتا ہوا ہے، اس کی سیٹیں آپ کھا گئے، اور آپ کہتے ہیں ہم قیدی نمبر 804 سے کے بغیر بات کریں۔ سر قیدی نمبر 804 ہی وہ واحد لیڈر ہے جو پورے فیڈریشن کو جوڑ سکتا ہے، تمام صوبوں کو اکٹھا لے کر چل سکتا ہے، سر اس کا ووٹ بینک ہے، اس کی پاپولیرٹی ہے، اس کی ایکسیپٹنس ہے پورے پاکستان میں۔ سر اس کے لیے یہی کہوں گے اپنے لیڈر کے لیے، دوسرے رمضان مبارک ہے، بے گناہ اپنی بیگم صاحبہ کے ساتھ جیل کے اندر کال کوٹری میں بیٹھا ہوا ہے، کہ کاذب ماحول میں صادق کی زندگی کسی کربلا سے کم نہیں۔ آپ نے الیکشن بھی جیتا، آپ کے ساتھ ناانصافی بھی ہوئی، آپ کے کارکنانوں کو گولیاں بھی سر میں ماری گئیں، آپ کو زبردستی محب وطن ہونے کی سزا بھی دی جا رہی ہے، پھر بھی سر میرا لیڈر بار بار کہتا ہے کہ یہ ملک بھی میرا ہے، یہ فوج بھی میری ہے۔ شکریہ اسپیکر صاحب۔ سر اسپیکر صاحب میری دو ریکویسٹ ہیں سر، ایک تو ہاؤس ان آرڈر کریں، سر سارے لوگ ایسے صبح مل رہے ہیں جیسے جی سردار یعقوب ناصر صاحب، جنید انوار صاحب پلیز ذرا تشریف رکھیے جی۔ اور سر دوسری میری ریکویسٹ ہے کہ سر کائنڈلی آج سر بیرسٹر گوہر صاحب کو ضرور تھوڑا سا ٹائم دیجیے گا، کیونکہ سر انہوں نے ہماری پارٹی کی پالیسی سٹیٹمنٹ دینی ہے، سر انہیں صرف پالیسی سٹیٹمنٹ دینی ہے۔ ایک ادھر اوکے سر بہت شکریہ۔ سر بیسیکلی تو عمر ایوب صاحب نے کہا ہاؤس طریقے سے چلائیں رولز کے تحت، تو میں تو رولز کے تحت چلاؤں گا، پہلے ایک ایک کرتا تھا، ایک ادھر دیتا تھا، ایک ادھر، اب دو ادھر کر جی۔ تھینک یو، آپ رولز والے ہیں نا، دل کی سختی نرم کریں، نرم۔ آپ رولز والے ہیں تو اس لیے مجھے پتا ہے آپ رول کی بات کرتے ہیں جی۔ تھینک یو جی، بات کی جزت حاصل جی۔ سر اسپیکر صاحب آپ کا بہت شکریہ، چونکہ سر ساری بات بیسیکلی بلوچستان کے برننگ ایشو جعفر ایکسپریس سے شروع ہوئی ہے۔ سر جتنے جعفر ایکسپریس میں ہمارے لوگ یرغمال ہو کے واپس آئے، یہ تو سر اللہ تعالیٰ کی بہت مہربانی ہے، کوآپریشن کامیاب ہوا، لیکن سر جتنے مسافر ہمارے وہاں پہ شہید ہوئے ان کے لیے سر انتہائی دل دکھا ہوا ہے۔ دوسرا سر جتنے آپریشن کرتے ہوئے ہماری آرمڈ فورسز کے لوگ وہاں پہ شہید ہوئے، سر ان کی شہادت کا رتبہ تو بہت بڑا ہے، لیکن ظاہری بات ہے سر جتنا پورے پاکستان کا دل دکھا ہوا ہے اتنا سر ہمارا بھی دل دکھا ہے ہماری آرمڈ فورسز کے اوپر سر جو شہادتیں ہوئی ہیں۔ سر جب یہ سارا ایجنڈا سسپینڈ ہوا، کیونکہ بلوچستان ایک برننگ ایشو ہے، لا اینڈ آرڈر کی سچویشن وہاں پہ بہت خراب ہے، تو سر میرا خیال تو یہ تھا کہ حکومت آئے گی، منسٹرز آئیں گے اور سر وہ قوم کو اکٹھا کریں گے اور وہ بات کریں گے، بلوچستان کے بارے میں بتائیں گے کہ کس طرح جعفر ایکسپریس جو ہے وہ دہشت گردوں نے اغوا کی، انہوں دہشت گردی سے نمٹنا کیسے ہے، اور انہوں نے کس طرح سر لوگوں کو شہید کیا۔ میرا خیال یہ تھا کہ سر حکومت کوئی ڈیسنسی کا مظاہرہ کرے گی، یا جس طرح سر بنوں کے اندر دہشت گردی ویکینڈ کا حملہ ہوا، ابھی سر ہمارے روزہ داروں نے پہلا لقمہ بھی سر افطاری کا اپنے منہ میں نہیں رکھا تھا،
کہ سر لوگوں نے خون کے اندر لت پت لاشیں جو ہیں ان کے جنازے اٹھانے شروع کر دیے. اسی طریقے سے سر مدرسہ حقانیہ میں جس طرح ہمارے علماء کرام کے اوپر دہشت گردی ہوئی اور سر ان کو شہید کیا گیا, اور جس طرح سر ٹارگٹ کر کے ہمارے علماء کرام کو شہید کیا جا رہا ہے, تو سر میرا خیال یہ تھا کہ حکومت آئے گی اور بہت ہی ذمہ داری کا مظاہرہ کرے گی اور بتائے گی کہ ان کا دل کتنا دکھی ہے اور پاکستان کو کیسے جوڑنا ہے اور دہشت گردی کے ناسور سے کیسے نمٹنا ہے. لیکن سر بجائے اس کے کہ حکومت اس کا جواب دیتی کہ یہ دہشت گردی کی لپیٹ میں کیوں ہے, بلوچستان میں سر میرے سرائکیوں کو اور پنجابیوں کو قومی شناختی کارڈ دے کر بسوں سے اتار کر کیوں سروں کے اوپر گولیاں ماری جاتی ہیں؟ دہشت گرد اتنے طاقتور کیوں ہو گئے ہیں کہ انہوں نے ہمارے ملک کی ریاست کے رٹ کو چیلنج کر دیا ہے؟ لیکن سر یہ میڈیا, سر یہ ریاست, یہ ملک اور سر یہ پارلیمنٹ گوار ہے. اور مجھے بڑی خوشی ہے کہ سر یہاں پہ آج ڈیفنس منسٹر صاحب بیٹھے ہوئے ہیں. سر ڈیفنس منسٹر کو ان تمام باتوں کا جواب دینے کے بجائے اس بات کی پڑی ہوئی تھی کہ کس طریقے سے پی ٹی آئی کو فکس کیا جائے, کس طریقے سے دہشت گردی کا الزام پی ٹی آئی کے اوپر لگایا جائے. اور سر اس سے بھی بڑھ کے مجھے افسوس یہ ہوا کہ ڈیفنس منسٹر کو یہ پڑی ہوئی تھی کہ پی ٹی آئی کی 3 خواتین آپس میں پیپ ٹک کیا کرتی ہیں. اور سر جو شخص خود ریحانہ ڈار صاحبہ سے اپنے علاقے میں اپنا الیکشن ایک خاتون سے ہار چکا ہو, سر یقین کرے کہ اس ڈیفنس منسٹر کو نہ ڈیفنس منسٹر بننے کا حق ہے نہ ان کو خواتین کے بارے میں بات کرنے کا کوئی حق ہے. سنیں گے. دوسرا, اسپیکر صاحب, انسان بہت خوبصورت کوٹس بتاتا ہے, کوئی اچھی ضرب المثل دیتا ہے اور سر اس کی وجہ سے تاریخ میں اس کا نام رکھا جاتا ہے. لیکن سر ڈیفنس منسٹر نے کچھ سالوں سے ایک فکرہ رٹا ہوا ہے اور کل بھی سر انہوں نے دہشت گردی کے بجائے پی ٹی آئی کو فکس کرتے ہوئے سارا الزام انہوں نے پی ٹی آئی کے اوپر لگایا. اور سر انہوں نے کل اپنا خوبصورت محاورہ یا فکرہ جو یہ سمجھتے ہیں کہ ان کی شان میں بڑی عزت میں اضافہ ہوتا ہے, سر انہوں نے کہا کہ جی کوئی شرم ہوتی ہے, کوئی حیا ہوتی ہے. شاید یہ سمجھتے ہیں کہ ان کو ثواب ملتا ہے سر یہ بات کر کے. تو سر میں ان کی طرف ان کا فکرہ لوٹانا چاہتی ہوں کہ آپ نے الیکشن ہر دفعہ ہارا, آپ ریحانہ ڈار صاحبہ سے جو ہے آپ ہارے, اس کے بعد آپ ڈیفنس منسٹر بنے, اور جو آپ کی یہاں پہ تقریریں تھی عام فوج کے خلاف, آپ کو ڈیفنس منسٹر بننے کا بھی حق نہیں ہے, آپ ہارے ہوئے. تو سر ان کا فکرہ ان کی طرف لٹا دیتی ہوں کہ کوئی شرم ہوتی ہے, کوئی حیا ہوتی ہے, لیکن تمہیں کیا پتا کہ وہ کیا ہوتی ہے. اب سر میں یہ سپیچ میرے ہاتھ میں, سر اس میں کچھ چیزیں بیان کی گئی ہیں. سر پہلا ہے جی اکنامک سٹیبلٹی. سر اکنامک سٹیبلٹی کا میں آپ کو بتا دوں, سر اگر یہ آپ کی سکرین دکھا سکیں, جہاں پہ جی ڈی پی کی گروتھ اور جہاں پہ اکنامک سٹیبلٹی کی بات بتائی گئی ہے, سر اس کو وائٹ فلوٹ سے جو ہے وہ ختم کر دیا گیا. صدر صاحب کو بھی پتا تھا کہ یہ جھوٹے فگرز حکومت نے دیے میں یہ جھوٹ ہے, سر سارا کا سارا اس کی فلوٹ لگا کے سر اس کو ختم کیا گیا ہے. سر پھر انہوں نے کہا کہ ہوپس آن پارلیمنٹ, پھر انہوں نے کہا جی ڈیموکریٹک سسٹم, ریسٹور پبلک کانفیڈنس ان دی رول آف لا, پھر کلائمیٹ چینج, پاپولیشن ڈائنامکس, منسٹریز کی پرفارمنس, آئی ٹی, انڈسٹری اور یوتھ. سر یہ صدر صاحب نے بات کی. سر وائل دی پریزیڈنٹ واز میکنگ ہز اسپیچ, سر پہلا انڈیکس یہ کہتا ہے کہ پاکستان از ون آف دی موسٹ ڈینجرس کنٹری فار میڈیا ورکرز. میڈیا از انڈر تھریٹ, پریس فریڈم از انڈر تھریٹ. جس طرح سر ڈاکٹر معید پیرزادہ کو, اوریا مقبول جان کو, صابر شاکر کو, عمران ریاض خان کو, سمیع ابراہیم کو, جمیل فاروقی کو, ایسے سر میں بہت سارے لوگوں کے نام لے لوں سر جو ان کے ساتھ سلوک کیا گیا. اور ابھی سر موجودہ حالات میں سچ بولنے پہ کاشف عباسی کو, پارس جان زیب کو, حبیب اکرم کو, بہت سارے لوگوں کو سر آف ایئر کر دیا گیا کیونکہ سر سچ سننے کو تیار نہیں ہے. سر جب صدر صاحب سپیچ کر رہے تھے, سر آپ کا سیکنڈ اشاریہ کہتا ہے, اور سر یہ جولائی 2024 کی ہے کہ سر پاکستان کا جو پاسپورٹ ہے وہ دنیا کے کمزور ترین پاسپورٹ کے اندر چلا گیا ہے. صومالیہ, نیپال, بنگلہ دیش, فلسطین بھی سر ان کا بھی پاسپورٹ آپ سے مضبوط ہے. آپ سے نیچے سر صرف عراق, سیریا اور افغانستان کا ہے. اور سر اللہ نہ کرے کسی دن ان سے بھی آپ کا جو ہے وہ پاسپورٹ نے نیچے چلے جانا ہے.
सर इसी तरीके से वर्ल्ड बैंक की रिपोर्ट कहती है कि सर 1,30,00,000 पाकिस्तानी मजीद गुर्बत की लकीर से नीचे गले गए। 74% शहरी घराने अपनी जरूरियात भी पूरे करने से कासिर हैं और सर गुर्बत 39.3% रिकॉर्ड उसके ऊपर पहुंच गई है। इसी तरीके से सर जब सदर साहब स्पीच कर रहे थे तो इनकी कारकर्दगी ये है कि सर पाकिस्तान का दुनिया में सेकंड नंबर है जिसमें आउट ऑफ स्कूल चिल्ड्रन है, यानी दुनिया में सबसे ज्यादा बच्चे दूसरे नंबर पर पाकिस्तान में स्कूलों से बाहर है। सर ये मौजूदा हुकूमत की कारकर्दगी है।